بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کے سلسلہ میں جو یہ آیا ہے آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی بالکل پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس آیت کا آج ہم شعوری مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے رب کا لفظ آیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رب پروردگار کو کہتے ہیں، جو کسی بھی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک لفظ یا ایک صفت باری تعالیٰ ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، بلکہ یہ ایک نظام ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی کئی صفات نظام کے طور پہ اس کائنات میں جاری و ساری ہیں، جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ مثلا ہر شے اب رب کہتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ پروان چڑھائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، پوری کائنات میں آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ جب بیج لگایا گیا تھا اور درخت بننے میں کتنا عرصہ درکار ہے۔ یہ نہیں کہ آج درخت یا پودا لگایا اور اگلے دن جناب وہ پروان چڑھ گیا، نہیں، اس کو سالہ سال لگتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھا ہے، آپ جس دن پیدا ہوئے تھے کیا اگلے دن اتنے بڑے ہو گئے؟ نہیں، آپ کو کئی مراحل سے گزار کے درجہ بدرجہ آج اس شکل میں پہنچایا۔ آپ اپنی فکر کو دیکھیں، کیا یہ اتنی مضبوط تھی پہلے دن؟ وقت لگا، چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوئی۔ یہ ایک نظام کے طور پہ کار فرما ہے، جس کو نظام ربوبیت بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن اس کا بہتر نام جو میں بہتر سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے یہ تجویز بھی کیا ہے، انہوں نے اگرچہ اس آیت کے ذیل میں نہیں کیا، لیکن وہ تصور کم و بیش یہی ہے، وہ نام ہے کائناتی قانون نشو و نما۔ جو پوری کائنات میں ایک نشو و نما کا قانون جاری ہے، وہ ربوبیت کی شان کے تحت جاری ہے کہ اللہ رب ہے۔ اچھا، اب آ جائیے اس آیت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو درجہ بدرجہ ہر شے کو پروان چڑھائے ہوئے ہے۔ اب بتائیے، اس سے بڑی بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیزرو بھی وہی کرتا ہے ہر تعریف، جو ہر شے کو پروان کی طرف لے جا رہا ہو۔ یعنی یہاں سے ایک اور اصول یہ ڈرائیو ہوا کہ جو دوسروں کو اونچا کرتا ہے، پروان کی طرف لے جاتا ہے، صرف وہ حقدار ہے تعریف کا۔ جو دوسروں کو گراتا ہے وہ تعریف کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تعریف کا حقدار وہ ہے جو دوسروں کو درجہ بدرجہ اپنی بساط پر اوپر لے جاتا ہے، اور رب تو پھر رب ہے، ظاہر ہے، وہ تو سب سے اونچا ہے۔ دوسرا پہلو جو اس حوالے سے اس کے شعوری مطالعے میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن مجید کی نسبت سے اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور دوسرا انسان کی جو فطرت ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے، جو جبلت ہے، اس کی پکار بھی ہے، ہیومن نیچر کی یہ پکار بھی ہے، اور قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے۔ یعنی یہ دونوں رنگ لیے ہوئے ہے یہ آیت۔ قرآن میں اکثر، چونکہ قرآن انسان کے لیے نازل ہوا، تو اس میں سے اکثر آیات یہ دونوں رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں جس طرح قرآن کو پڑھنا یا سمجھنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت نے خود شکوہ کیا قرآن میں کہ نہ کہ اللہ کی قدر کی دو یا تین جگہوں پر مجھے کنفرم ہے، تیسرا بھی شاید، کہ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے ویسی نہیں کی، اور پھر قرآن کے بارے میں بھی یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، رک کے اس پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے جو قرآن نے کہا۔ تو گویا قرآن کی ہر آیت، اس کا ایک پہلو انسان کی ذات کے کسی پہلو سے متعلق ہوتا ہے، اصلاح سے متعلق ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے کسی ایک نسبت کے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ شکر کرتے ہیں، یہ جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو قرآن چونکہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، محض فلسفہ اس میں نہیں ہے، اس کے اندر پوری کی پوری اپنا زندہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اور کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت سے حقائق کا یہ ایک مجموعہ ہے۔ تو گویا وہ کوئی اہتمامات بھی کر رہا ہے کہ جن اہتمامات کو دیکھ کر بندہ اس کا ظاہر اور باطن خود سے قائل ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے، کہ جس کے لیے ہر تعریف ہونی چاہیے۔ پہلا حصہ میں نے بیان کر دیا کہ وہ شان ربوبیت کے تحت بھی ہر صاحب عقل اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو چلانے والا ہے۔
دوسرا پہلو پھر اس میں آتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ادھر غور خارجی کائنات میں غور کریں تو شان ربوبیت کار فرمائے، بلکہ آپ داخلی انسان کے اپنے وجود پر غور کریں تو اس میں جہاں شان ربوبیت کار فرما ہے وہیں اس میں اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں اور ایسے ایسے فضل کر رکھے ہیں انسان پر کہ جب وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو وہ اس کے اندر سے ایک عملی اور پریکٹیکلی شکر کا جذبہ اٹھتا ہے جب وہ غور کرتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکمت کے اس درجے پہ کیسے پہنچے؟ احیاء العلوم مکمل جب فرمائی تھی تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک لقمے نے مجھے حکمت کے اس درجے پر پہنچایا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن لقمہ کھانا کھا رہا تھا، روز ہی کھاتا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے غور کیا کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں جس میں روٹی ہوگی یا کوئی سالن ہوگا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ روٹی گندم سے بنی ہے۔ گندم کہاں سے آئی ہے؟ دانوں سے۔ دانے کہاں سے آئے ہیں؟ زمین سے۔ زمین سے کس نے نکالا ہے؟ بیج ڈالا گیا تھا۔ بیج میں یہ اہلیت کس نے ڈالی ہے کہ وہ ایسا مطلب دانہ اور ایسا باذائقہ چیز نکال دے اور اس کے اندر اتنی انرجی آ جائے؟ مٹی میں یہ اہلیت کس نے دے دی؟ پھر اس کو وہ ماحول کس نے فراہم کر دیا کہ یہ پروان چڑھے؟ پھر انسان کو یہ عقل کس نے دے دی ہے کہ وہ اس کو نکال کے اس کی یہ خوبصورت شکل بنانے کے قابل ہو جائے؟ پھر اسی طرح دوسرا جو سالن تھا اس میں کوئی سبزی تھی، گوشت تھا۔ سبزی تھی تو پھر سبزی کے بارے میں یہی غور و فکر وہ کہاں سے آئی ہے؟ گوشت تھا تو وہ ظاہر ہے کسی بکرے کا ہوگا، کسی جانور کا ہوگا، وہ گائے کا ہوگا، وہ کہاں سے آیا، اس کو کیسے پیدا کیا اور اس کو کیسے پھر انسان کا خادم بنایا؟ پھر وہ میرے اندر جاتا ہے، فرماتے ہیں یہ ایک حصہ تھا۔ دوسرے سے پھر جب وہ میرے اندر جاتا ہے کھانا، لقمہ جس پر غور نے مجھے حکیم بنا دیا، تو پھر میں یہ غور کرتا ہوں کہ وہ لقمہ مجھے کیا دیتا ہے؟ وہ مجھے انرجی، طاقت دیتا ہے۔ اس کے پارٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے جو انرجی ہے وہ کون سی قدرت ہے جو اس کو اس طرح سے ڈائجسٹ کرتی ہے کہ اس کے اندر سے جو انرجی ہے وہ میری ذات کو فراہم کر دیتی ہے، اور اس کے اندر سے جو فضلہ ہے وہ پھر میری ذات سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پورے پروسیس پر غور نے مجھے حکیم کر دیا، حکمت کے اس درجے پر پہنچا دیا۔ تو چیزیں ہمارے سامنے بہت ہوتی ہیں لیکن ہم ان پر چونکہ غور کیے بغیر گزر جاتے ہیں، تو لہٰذا غور کیے بغیر گزر جانا ہمیں ان کی اس حقیقی معرفت سے محروم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں الحمدللہ کے حقیقی شعوری مطالعے کی طرف، تو اس میں جو ایک اہم ترین پہلو ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے شعوری مطالعے کے حوالے سے، وہ یہ آتا ہے کہ انسان کا خارجی وجود بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور اس کا داخلی وجود بھی یہ گواہی دیتا ہے۔ آنکھوں پر غور کریں، کان پر غور کریں، ایک ہڈی سنتی ہے، آنکھ پر غور کریں، چربی دیکھتی ہے، زبان پر غور کریں، گوشت کے اندر یہ اہلیت ہے ایک ٹکڑے کے اندر کہ وہ ذائقہ چکھتا ہے، زبان پر یعنی وہ گوشت کا ٹکڑا ہلتا ہے تو بولا جاتا ہے، دماغ پر غور کریں، انسان کے پورے وجود پر غور کریں، ہاتھوں پر غور کریں، کیسے پکڑ لیتا ہے انسان، پاؤں پر غور کریں، کیسے چل سکتا ہے، پھر زمین پر غور کریں، کیا ماحول دیا گیا کہ یہ چلنے کے قابل ہو جائے، پھر اسی زمین پر ماحول میں رہتا ہے، سانس لیتا ہے، کیسی آکسیجن کی ایک مقدار متعین کر دی گئی ہے درختوں کے ذریعے کہ اتنی آکسیجن ہر انسان کے لیے میسر ہے کہ وہ سانس لے سکے، پھر کیسا اس کے اندر ایک نظام ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، اندر مکسچر نہیں ہوتی، مکس ہو نہ نکالے تو ویسے مر جائے۔ پھر یہ نظام ایک بنایا کس نے، دوسرا اس نظام کو بنا کے اس طرح اکمال اور کمال پر کس نے پہنچایا؟ یہ ساری چیزیں یہ ذریعہ شکر ہے، یہ ہمیں اس نتیجے پر لاتی ہیں کہ ہم پریکٹیکلی یہ مان جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لائق حمد، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی شعوری مطالعے میں ایک دو اس کے سائنٹیفک اسپیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم زمین پر چلتے ہیں، زمین پر چلنا زمین کے موجودہ حجم اور اس حجم کے ساتھ جو گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل کا ایک تناسب ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے۔ مثلا اگر زمین کا حجم دگنا ہو جاتا ہے موجودہ سے تو کشش ثقل کم ہو جائے گی، اتنی کم ہو جائے گی کہ انسان چل نہیں سکے گا بلکہ لڑکھڑاتا پھرے گا، پھر بھی چلنا ناممکن۔
اور اگر زمین کا حجم موجودہ حجم سے نصف ہو جاتا ہے تو کشش ثقل اتنی زور پکڑ جائے گی کہ انسان اتنا بھاری ہوگا کہ جیسے اپنے کندھے پہ پہاڑ اٹھا کے چل رہے ہیں، پھر بھی نہیں چل سکے گا۔ گویا کہ زمین کا یہ حجم، اس کی کشش ثقل کی یہ پوٹینسی اور انسان کے چلنے کا یہ عمل، یہ ایک خاص نظم اور ڈسپلن کے تحت بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورج پر غور کریں اور سورج کے زمین کے ساتھ فاصلے پر غور کریں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اگر یہ فاصلہ اس سے آدھا ہو جاتا تو یہاں پر لوگ وہ باربیکیو بن جاتے، چل ہی نہ سکتے، اتنی شدید گرمی ہوتی، ممکن نہیں تھا۔ اور اگر یہ فاصلہ 2 گنا ہو جاتا تو زمین پر لوگ برف بن جاتے، ٹھٹر جاتے، اتنی سردی ہو جاتی۔ یعنی اس توازن کے ساتھ زمین پر انسان کا وجود اور پھر یہ فاصلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتوں میں سے جن کو انسان دیکھتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ بے شک تو ہی رب کائنات ہے۔ دیکھیے، انسان کو حیات معنوی، حیات شعوری اور حیات روحی، یہ 3 حیات انسان کو اللہ نے دی ہیں۔ تو کائنات میں حیات معنوی کے لیے بھی اہتمامات موجود ہیں، غور کریں تو حیات شعوری کے لیے بھی اہتمامات موجود ہیں، حیات روحی کے لیے بھی اہتمامات موجود ہیں۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پر غور اور خوض کریں اور اللہ تعالیٰ کے نتائج، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اس کائنات کے اندر جو انسان کے لیے نعمتیں ہیں اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ غور کریں گے آپ کو شکر زبان سے نہیں کرنا پڑے گا، یعنی شکر کوئی ایسی چیز، یہ بھی سن لیجیے، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ زبان سے کریں، یہ ایک جذبہ ہے، جب یہ آپ غور کریں گے تو آپ کے اندر سے اٹھے گا اور وہ حقیقی شکر ہوگا۔ بہت شکریہ۔